ہوتے نادم ہوتے نادم عیسیٰ موسیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے۔ مجھے آپ کا جیب خالی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ ضرور کہا کریں۔ آپ جیب میں ہاتھ ڈالو یا مت ڈالو وہ الگ سے معاملہ ہے، لیکن سبحان اللہ کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ کی دامن ہو کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ ملاحظہ کریں کہ ہوتے نادم ہوتے نادم عیسیٰ موسیٰ ہوتے نادم عیسیٰ موسیٰ مصر کبھی بازار نہیں ہوتے نادم ہوتے نادم ہوتے نادم عیسیٰ موسیٰ مصر کبھی بازار نہیں کہ ہوتے نادم عیسیٰ موسیٰ ہوتے نادم عیسیٰ موسیٰ مصر کبھی بازار نہیں رکھتے اگر اس خاک دنا پر رکھتے اگر اس خاک دنا پر پاؤ میرے سرکار رکھتے اگر اس خاک دنا پر پاؤ میرے سرکار نہیں۔ آگے بھی دوسرا شعر ملاحظہ کریں کہ ابن علی نے دیکھیں نا میں کہاں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کہاں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ملاحظہ کریں۔ میں کربلا کے میدان میں آپ کو لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسے ویسے جگہ پہ نہیں جہاں پہ حضرت امام حسین، یاد رہا جہاں پہ حضرت امام حسین، بس اس کو یاد رکھنا، حضرت امام حسین جو کہ بھوکے پیاسے، لوگ کہتے ہیں بھوکے پیاسے، میں کہتا ہوں سب سے بڑا بے وقوف تم ہے جو تم کہو بھوکے پیاسے۔ ارے جس کے نانا جنت کے مالک، جس کا رزق حسین کا محتاج، وہ پھر کس چیز کا محتاج ہو سکتا ہے؟ نہ پانی کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ رہنے کا محتاج، کسی بھی چیز کا کوئی محتاج نہیں۔ لیکن دیکھیں شعر کو دیکھیں، آپ سمجھیں اس کو کہ ابن علی نے 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 سجدہ کیا ساتھ اٹھایا سر نہ کبھی روزہ رکھا ہے روزہ رکھا ہے تاکہ کریں گے حشر تلک افطار نہیں روزہ رکھا ہے
حشر تلک افطار نہیں. اور ہمارے آقا و مولا جو ہر صدیوں کا صدی، میرا نبی تو وہ ہے. ہر صدیوں کا ہر سال، میرا نبی تو وہ ہے. ہر سال کا ہر ماہ، میرا نبی تو وہ ہے. جو ہر ماہ کا ہر دن ہر ہفتہ، میرا نبی تو وہ ہے. جو ہر ہفتوں کا ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر سیکنڈ دیکھ بھی رہا ہو. اور اس کے بارے میں رسول کریم اعلان بھی فرما رہا ہو. میرے نبی کی شان تو وہ ہے. تو دیکھیں کہ جب ابو جہل نے پنگا لیا، کس سے لیا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، رسول کریم سے. جب اس نے پنگا لیا تو رسول نے فرما دیا لکڑی اٹھایا، لکیر کھینچا. لکیر کھینچنے کے بعد رسول کریم فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل، تو دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے چھپ جاؤ، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ. تو جب تیرا آخری وقت آئے گا، آخری وقت آئے گا، تجھے اسی لکیر پہ آ کر مرنا ہوگا. یہ رسول کریم کی شان مقدس ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ رسول نے ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اور معاملہ کیا بنا؟ جب ابو جہل جب مر گیا تو لوگوں نے تحقیق کے لیے کہ آخر تک دیکھیں تو صحیح ابو جہل مرا ہے تو کہاں مرا ہے. ابو جہل کو دیکھنے آیا تو دیکھنے کے مقصد وہ نہیں تھا کہ اسے دیکھنا اس کی زیارت نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ رسول کریم نے جس جگہ لکیر کو کھینچا تھا کیا وہی مرا ہے یا اور دوسری جگہ مرا ہے. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل وہی مرا ہے، دوسری جگہ نہیں، وہی مرا ہے جہاں رسول نے نشان لگایا تھا. تو یہ شان ہے رسول کریم کی، یہ شان مقدس ہے رسول کی، جو ہونے سے قبل بتا دے کہ کیا ہونے والا ہے. میرے نبی تو وہ ہے جو فرش پہ رہ کر عرش کی خبریں بتانے والا. میرے نبی کی شان تو وہ ہے جو فرش پہ رہ کے عرش کی خبریں بتانے والا. اس پر ایک بات یاد آئی مجھے، حالانکہ میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، تقریر بھی نہیں شروع کیا میں نے، لیکن بات آتی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی نے کہا کہ حافظ صاحب ایک حدیث سنتے ہوئے چلے. حدیث کیا ہے وہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر کا معاملہ ہوگا، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، کچھ فرشتے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، انہیں تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیا کہہ رہے؟ اے فرشتوں، انہیں تم لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے. رسول کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے تھے، میں انہیں جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں. انہیں لے کر جا رہے ہو، پر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا جہنم کی طرف. حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ مجھ کو جانتے ہیں. فرشتے نے جواب کیا دیا؟ یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے دنیا فانی سے ظاہری میں جب آپ کا انتقال ہو گیا، ظاہری میں آپ جب دنیا سے رخصت فرما گئے تو آپ کے پیٹھ پیچھے انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے، اسی لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں. بندہ چڑھ گیا، کہنے لگا دیکھو سنو اس حدیث کو، پڑھو اس حدیث کو. یہاں رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتہ یہاں خود کہہ رہا ہے، عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے. جب رسول نہیں جانتے، جب فرشتہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ نے کیسے مان لیا کہ رسول کو پیٹھ پیچھے کی خبر ہے؟ یہاں تو فرشتہ کہہ رہا کہ آپ نہیں جانتے. میں نے اسے سیدھا سا جواب پوچھا، ایمانداری کے ساتھ بتاؤں یہ حدیث تم نے کہاں پڑھا؟ البخاری کا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے.
اب یہ بتاؤ جب یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث جب بیان فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام بھی موجود ہوں گے، صحابہ اکرام کا ہجوم بھی ہوگا، محبت والے بھی ہوں گے، محبت کرنے والے بھی ہوں گے، رسول کا ذکر کرنے والے بھی ہوں گے، رسول کو پیار کرنے والے بھی ہوں گے، رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے بھی ہوں گے، رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہوں گے۔ کہا ہاں رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی تھے، لیکن میں نے جب اس سے پوچھا کہ رسول نے یہ حدیث کہاں بیان فرمایا ہے، کس جگہ پہ فرمایا ہے، کس موقع پہ فرمایا ہے، تو بندے نے کہہ اٹھا، کیا کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے، اور یہاں حدیث بیان ہو رہی ہے کہ کل میدان محشر کا واقعہ ہوگا، اور میدان محشر کا معاملہ ہوگا، کچھ فرشتے لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میں ان سے سوال کروں گا، اے فرشتوں انہیں تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ لوگ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں۔ فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، تو میں کہتا ہوں رسول ابھی مدینے میں ہے، رسول کائنات ابھی مدینے میں ہے، اور محشر کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ رسول مدینے میں ہے، کون جہنم کی طرف جایا جا رہا ہے رسول اسے بھی جان رہے ہیں۔ ابھی رسول مدینے میں ہے اور کون جہنم کی طرف روانہ ہو رہا ہے رسول اسے بھی جان رہے ہیں۔ ابھی تو رسول نے مدینے میں رہ کر فرما رہے ہیں کہ میدان محشر کا معاملہ ہوگا، لوگوں کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، لوگوں کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ رسول مدینے میں ہر محشر کا واقعہ بیان فرما رہے۔ اللہ اکبر، یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ ابھی محشر آیا نہیں آیا؟ محشر کا کوئی معاملہ ہے ابھی؟ ہرگز نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ محشر کا معاملہ ہے ابھی؟ وہ نہیں کہہ سکتا۔ محشر کا معاملہ تو وہاں ہوگا، بندہ سوئے گا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر جمع کیا جائے گا۔ اس میدان کو کہتے ہیں محشر کا میدان، میدان حشر کا میدان۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رسول تو وہ ہے کہ ہر ایک وقت کو، ہر ایک سال کو، ہر ایک صدی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں معاملہ بھی فرما رہے ہیں، بیان بھی فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ میں اپنے ہاتھوں کے لکیروں کو دیکھتا ہوں۔ میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھوں کے لکیروں کو دیکھتا ہوں۔ تو اسی پر کہنے والے نے کیا خوب انداز میں کہا کہ کس مقتل ہے بتا دے جنگ سے پہلے ایسی میرے نبی سا چھوڑ کے، ایسا میرے نبی کو چھوڑ کے، ایسا کوئی سپہ سالار نہیں میرے نبی کو چھوڑ کے، ایسا کوئی سپہ سالار۔ حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لائق و صدق احترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، شہنشاہ بطحاں، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایک دفعہ بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کر پڑھیں باب سے بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ اتنا مشہور
آیت ہے، اتنی مشہور آیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں بچے بچے کی زبان پر یہ آیت ہوگی، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں دعا کے طور پہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو چلیں آج ہم اور آپ صرف پڑھتے ہیں، آج ضروری ہے کہ اس کا بھی معائنہ کیا جائے، ضروری ہے کہ اس کی بھی تحقیق کیا جائے، ضروری ہے کہ اس آیت کو بھی سمجھا جائے مکمل طور پہ۔ آج موقع بڑھیا ہے کیونکہ پھر پتہ نہیں رب تعالیٰ کس کو توفیق دے یا نہ دے، کل میں رہوں یا نہ رہوں، کل آپ ہو یا نہ ہو، اللہ نے موقع دیا ہے تو انسان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کھل کر بحث کیا۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، تو یا پروردگارا یہ دنیا کا لفظ کیوں؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یا پروردگارا یہ دنیا ہی کیوں؟ ہم اس سے بھی پہلے تو تھے، ہم اس سے پہلے بھی تو تھے، تو آخر کر یہ دنیا ہی کیوں؟ ہم اس سے پہلے اپنے والدین کے، اپنے والد کے شکم میں رہے تو اس کا ذکر نہیں، ہر کوئی رہا ہے نا، ہر کوئی رہا ہے، اپنے امی کے پیٹ میں ہر کوئی رہا ہے، چاہے 7 مہینہ رہو، چاہے 8 مہینہ رہو، چاہے مکمل 9 مہینے رہو، ہر کوئی رہا ہے۔ تو یا پروردگارا یا مالک مولا، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر کر یہ دنیا کیوں؟ ماں کا شکم کیوں نہیں؟ بہرحال ماں کے شکم سے بھی پہلے تو تھے، عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روح وہاں جمع، تو یا پروردگارا عالم ارواح کیوں نہیں؟ عالم ارواح کیوں نہیں؟ ہم وہاں پہ بھی تو تھے، یہ دنیا ہی کیوں؟ یہ دنیا ہی کیوں؟ حالانکہ ہم ماں کے پیٹ میں بھی رہے، عالم ارواح میں بھی رہے، تو یا پروردگارا اگر تو کہتا کہ اگر دنیا کے بجائے اگر عالم ارواح کہتا، دنیا کے بجائے پھر ارحم کہتا، دنیا کے بجائے ماں کا شکم کہتا، دنیا کے بجائے جسم کے بنانے سے پہلے کہتا، دنیا کے بجائے ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے بجائے عالم ارواح کیوں نہیں؟ عالم ارواح بھی تو کہہ سکتا تھا، عالم ارواح بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس آیت کو پہلے دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیونکہ جب بندہ مومن اس دنیا فانی کو جب پار کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو مکمل طور پہ رسول اللہ کے نقش قدم پر گزارتا ہے، اس دنیا فانی کو جب رسول کائنات کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس دنیا میں جب رسول اللہ کی سنتوں پر عمل ہوتی ہے، اس دنیا میں جب اللہ کا حکم کا احکام ہوتا ہے، جب اس دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کیا جاتا ہے، جب اس دنیا کے اندر اللہ رسول کے حکموں کو پورا کیا جاتا ہے، اس دنیا کے اندر جب اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر جب رسول اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، جب اس دنیا کے اندر بچہ سنبھل جاتا ہے، جب اس دنیا کے اندر نیک ہوتا ہے، جب اس دنیا کے اندر پرہیزگار ہوتا ہے، جب اس دنیا کے اندر متقی ہوتا ہے، جب اس دنیا کے اندر عبادت گزار ہوتا ہے، جب اس دنیا کے اندر صالح ہوتا ہے، جب اس دنیا کے اندر نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ جب اس دنیا سے تم بچ کر نکل جاؤ گے، خیر و خیریت کے ساتھ نکلو گے، تو اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ، کہ یاد رکھنا اگر اس دنیا کے اندر اگر تم پھنستے ہو، اگر اس دنیا کے اندر گڑبڑی کرتے ہو، اس دنیا کے اندر اگر لالچ کرتے ہو، اس دنیا کے اندر اگر تم احکاموں کو چھوڑتے ہو، اس دنیا کے اندر اگر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہو، اس دنیا
रसूल अल्लाह की सुन्नतों को तोड़ते हो, रब ताला क्या फरमाता है? रब ताला फरमाता है तुम्हारा दुनिया भी बर्बाद है, आखिर कब्र भी बर्बाद हो, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। तो असीम मिल्लत इस्लामिया, इस पर भी मुझे एक बात याद आई है, इस पर मुझे क्या बात याद आई है? आज लोग कह रहे हैं, आज लोग क्या कहते हैं? हालात बड़ा तंग है, आज लोग कहते हैं हालात बड़ा पेचीदा है, आज लोग कहते हैं मैं हालात से दो चार हूँ, आज लोग कहते हैं मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं लोग कहते हैं कि मैं आज बहुत तकलीफ ज़दा हूँ। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ताला का फरमान सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कौल सुनो, रसूल कायनात का फरमान सुनो। मेरा रब फरमाता है और रसूल कायनात के ज़बान मुक़द्दसा से इरशाद फरमाता है कि ऐ हबीब, आप अपने उम्मत को फरमा दीजिए कि जब कोई बंदा किसी भी जगह का अगर दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता हो, जब कोई बंदा अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता हो, जब कोई बंदा अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता हो, रसूलुल्लाह के सुन्नतों को छोड़ता हो, रब ताला फरमाता है कि उस पर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। ऐसे रब फरमाता है मैं उस पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत करता हूँ और वो लोगों के ऊपर जुल्म करता है। अगर तुम कह दो कि भाई आज का जो सिस्टम है मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, तुम कह दो आज का जो सिस्टम है, आज के जो कायदे और कानून है वो मुसलमानों के हक में कभी होता ही नहीं, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि याद रखें, हमें किसी पर उंगली उठाने से कबल हमें अपने उंगली को किसी पर उठाने से कबल सबसे पहले ये सोच ले कि हमने अल्लाह के साथ क्या किया है, हमने अल्लाह के अहकामों के साथ क्या किया है, हमने रसूलुल्लाह के अहकाम के साथ क्या किया है, हमने रसूलुल्लाह के तरीकों के साथ क्या किया है, हमने रसूलुल्लाह की सुन्नतों के साथ क्या किया है, हमने रसूलुल्लाह के अखलाकों के साथ क्या किया है, हमने रसूलुल्लाह के तरीकों के साथ क्या किया है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखना, अगर तुम रुस्वा होते हो तो यही वजह है, अगर तुम हालात होते हो तो यही वजह है, अगर तुम परेशान होते हो तो यही वजह है, अगर किसी भी मुसीबतों में सामना करना पड़ता है तो यही वजह है, अगर सताए जाते हो तो वजह यही है, अगर तुम्हें परेशान किया जाता है तो वजह यही है। आज हमारे बहू बेटियों की इज्जतों के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो वजह यही है, क्या वजह है? हमने अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के तरीकों, हमने अल्लाह के कौल को ठुकरा दिया, हमने कुरान को वैसे पस्त डाल दिया, हमने कुरान को पीठ पीछे डाल दिया, हमने रसूलुल्लाह के सुन्नतों को अपने कदमों तले कुचल कर रख दिया, हमने रसूल के सुन्नतों को कुचल कर रख दिया है, हमने रसूल के सुन्नतों को तर्क कर दिया, हमने रसूल के सुन्नतों को ठुकरा दिया है, हमने रसूल के तरीके को अपनाने की कोशिश नहीं किया, हमने रसूल को राज़ी करने की कोशिश नहीं किया, हमने रब को मनाने की कोशिश नहीं किया। हालांकि रब तो ये फरमा रहा है, रब ताला फरमाता है जब कोई बंदा गुनाहगार हो, जब कोई बंदा मोमिन गुनाहगार हो, जब वो मेरे बारगाह में हाजिर होता है, जब बंदा मोमिन चाहे लाख गुनाह कर ले, करोड़ हो बार गुनाह करे और एक बार सच्चे दिल से मेरे बारगाह में हाजिर होता है तो उसके गुनाह को अगरचे समंदर के झाग के भी बराबर हो तो मैं ये ताकत रखता हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर शय पे ताकत रखता हूँ कि उसके तमाम गुनाहों को मैं मग़फ़िरत, तमाम गुनाहों को मैं नेकियों में तब्दील करूँ, तमाम गुनाहों को मैं नेकियों में तब्दील कर दूं। अच्छा, एक मसला बड़ा जबरदस्त जहन में आया, बात ये है अगर बेटे ने बाप से सवाल करना शुरू किया तो बाप भड़क जाए, बाप गुस्सा होगा कि बताओ मेरी औलाद है, मेरी औलाद है जिसे ना जाने इसकी परवरिश के लिए कहाँ कहाँ नहीं दौड़ा, कहाँ कहाँ नहीं गई, किस किस से बोली नहीं सुना, किस किस के गालियाँ नहीं खाई, ना जाने किसके सामने हाथ नहीं फैलाया इसकी परवरिश के लिए, इसकी परवरिश के लिए ना जाने कितने ठोकरे खाए हमने, ना जाने कितने ठोकरे खाए हमने इसकी परवरिश के लिए। मैं खुद भूखा रहा, इसे खिलाया, खुद कपड़ा नहीं पहना, इसे पहनाया, ठंडी का मौसम हुआ, खुद जैकेट नहीं लिया लेकिन इसको नहीं दिया, गर्मी का मामला जब आया तो ठंडी अपने लिए मैसर नहीं लेकिन औलाद के लिए ठंडी का इंतजाम कर दिया,
گرمی کی بات آئی تو ٹھنڈے کا انتظام، سردی کی بات آئی گرم کپڑے کا انتظام، بارش کا معاملہ ہو تو بارش سے بچنے کا انتظام، چھت دی، کتنے محنت کی. لیکن جب بیٹا سوال کرتے باپ سے تو باپ گرم ہو جائے گا. اتنا سارا سامان، اتنا سب کچھ تم کو دیا، تم آج مجھ سے سوال کرنے والے، مجھ سے سوال کرتے ہو. میں فلاں سے سوال کر دیا، بندہ گرم ہو گیا، بندہ گرم ہو گیا. ہاں ہم سے سوال کرو گے اور ہم تم کو جواب دیں گے. لیکن سنو او دیوانو، اللہ کی محبت کو پہچانو، اللہ کی محبت کو پہچانو. رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مومن مجھ سے سوال کرتا ہے، ہم دنیا سے سوال کرتے ہیں وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے. ہم دنیا سے سوال کرتے ہیں ہم سے رشتہ توڑ لیتا ہے. ہم دنیا سے سوال کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر وہ نفرتوں کو پیدا کر لیتا ہے. ہم دنیا سے سوال کرتے ہیں وہ ہم سے ٹوٹ پڑتا ہے، وہ ہم سے قطع تعلق ہو جاتا ہے. لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ان سوال کرنے والے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں اور اس کے سوالوں کو بھی میں پورا کرتا ہوں. اس کے سوالوں کو بھی میں پورا کرتا ہوں. میں آپ سے سوال کروں آپ مجھ سے ناراض، میں ان سے سوال کروں وہ مجھ سے ناراض. لیکن رب ایک ایسے محبت کرنے والی ذات ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو دنیا کی ایک ماں جو اپنی اولاد کو اتنی محبت کرے، اپنی اولاد سے اتنی محبت. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے ماؤں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اپنے ہر ایک بندے سے کرتا ہوں. اور رب فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن مجھ سے سوال کرتا ہو تو میں اسے سب سے زیادہ راضی کرتا ہوں، میں اسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں. اور رب فرماتا ہے یاد رکھنا تم دنیا میں سوال کرو وہ تمہارے سوال کو پورا نہیں کر سکتے. تم دنیا والوں کا سوال کرتے ہو، دنیا والے کبھی سوال پورا نہیں کر سکتے. لیکن تم اپنے رب کے بارگاہ میں سوال کرتے ہو. رب فرماتا ہے میں تمہیں بھی پسند کرتا ہوں اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں اور تمہارے سوال کو بھی پورا کر دیتا ہوں. یہ رب کی محبت، یہ رب کی محبت. دیکھیں وقت بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے. اس پر ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے رب کو پہچانا. ایک چھوٹی سی بات جب تک شیر انشاءاللہ. جنگ کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کہ آپ نے میری اولاد کو دیکھا؟ رسول نے انکار کیا. رسول نے فرمایا نہیں. صحابہ اکرام سے پوچھی کیا یا اے صحابی رسول کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا؟ صحابیوں نے جب انکار کیا وہ دوڑ رہی ہے، مچل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بیٹا صرف کچھ لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، نظر نہیں آیا. جنگ کی حالت، جنگ کے دوران، جنگ کے میدان میں جب جنگ اختتام پر پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح یاب بنایا. اس وقت کا معاملہ سارے وہ خاتون پریشان ہر حلقے میں جا کے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے میرے لگتے جگر کو دیکھا؟ کیا آپ نے میرے نظر کو دیکھا؟ کیا آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا؟ جنگ ختم ہوئی، سب سے پوچھ رہی ہے، دہاڑے مار مار کر رو رہی ہے، اتنا رو رہی ہے، اتنا پریشان. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب معاملہ کیا بنا؟ محبت کی بات ہے. بس 2 منٹ اتفاق سے وہ لڑکا آ کر سامنے کھڑا ہوا، اس کا بیٹا آ کر سامنے کھڑا ہو گیا. اور جب کھڑا ہونا ہی تھا کہ والدہ دوڑ کر پہنچی، اپنے بیٹے کو گلے لگائی، سینے سے لگائی. کبھی اس رخسار کو چوم رہی ہے، کبھی اس رخسار کو چوم رہی ہے، کبھی اس کے پیشانی کو چوم رہی ہے، کبھی اس کے آنکھوں کو چوم رہی ہے، کبھی اس کے لبوں کو چوم رہی ہے، کبھی اس کے کانوں کو چوم رہی ہے، رو رہی ہے. پہلے جو آنسو گرے تھے وہ غم سے، اب جو آنسو گر رہے ہیں وہ محبت میں.
پہلے جو آنسو گرے وہ غم سے، اب جو آنسو گرے وہ محبت میں۔ اب معاملہ کیا بنا؟ اب دیکھیں میں اللہ کی محبت کو اصل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے رب کی محبت کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اپنے صحابہ اکرام کو اپنے طرف متوجہ فرمایا اور کیا فرماتے ہیں کہ اے صحابی رسول ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ خاتون، یہ عورت کہ اپنے ہی رکھتے جگر کو، اپنے ہی نور نظر کو، اپنے ہی اولاد کو کیا اس آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ کیا اس آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ اکرام مچل اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا بیٹا کچھ لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوا، کچھ لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوا، یہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی، یہ اپنے چھاتی کو پیٹ رہی تھی، اپنے سر کو پیٹ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی کہ کہاں ہے آخر کر میرا نور نظر، کہاں ہے میری اولاد، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرے چھاتی کا دودھ جس کو میں نے پلایا، کہاں ہے وہ میرا نور، کہاں ہے؟ اللہ اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ جب اس کا بیٹا سامنے آ کر کھڑا ہوا وہ دوڑ کر گئی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد کبھی اس گال کو چوم رہی ہے، کبھی اس گال کو چوم رہی ہے، کبھی اس کے ٹھوڑی کو چوم رہی ہے، کبھی اس کے آنکھوں کو چوم رہی ہے، کبھی اس کے کانوں کو چوم رہی ہے، کبھی اس کے رخسار کو چوم رہی ہے، کبھی سینے سے لگا رہی ہے، کبھی پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، کبھی سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ یا اللہ کے حبیب یہ خاتون جو کچھ لمحے کے لیے اس کا بیٹا آگ سے اوجھل ہوا تو اتنا دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ یا رسول اللہ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کی ممتا ہے، یہ محبت ہے جو ماں اپنے اولاد سے کرتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ خاتون اپنے ہاتھ سے پوائنٹ یہ خاتون اپنے ہاتھ سے اس آگ کے اندر اپنی اولاد کو ہرگز نہیں ڈال سکتی، اس آگ کے اندر ہرگز نہیں ڈال سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، اے صحابی رسول سنو، یاد رکھنا جب یہ دنیا کی ایک ماں ہے جو اس دنیا کی آگ میں اپنی اولاد کو نہیں ڈال سکتی، وہ رب جو اپنے ہر بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہے، تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ جب یہ آگ نہ تکلیف نہ ہے، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ تکلیف نہ ہے، تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ اپنے بندوں کو میں جہنم کی آگ کے حوالے کر دوں، میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ کے اندر حوالے کر دوں۔ اللہ یہ اپنے رب کی محبت کو پہچانے چاہیے، تو ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ اپنے رب کو پہچان جائے، اپنے غلطیوں پہ شرمندہ ہونے، اور یاد رکھو ایک کہاوت نہیں سنے کہ اب کرو گے کیا جب چڑیا چپ گئی، جب چڑیا چپ گئی کھیت، توبہ کرو گے کیسے؟ جب دنیا سے پار ہو جاؤ گے تو توبہ کس کا؟ توبہ کس چیز کا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی لیے ہمارا آپ جب محفل سجاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کرواتے ہیں، کیونکہ جو قبر میں لیٹنے والے اب وہ کوئی نیک عمل ہرگز نہیں کر سکتا، اب ان کے اولادوں کے اوپر ضروری ہے کہ تمہارے ماں باپ نے اپنے خون سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس پر بھی ایک بات کہہ دوں میں، جب خاتون کی جب نکاح نہیں ہوتی ہے، نکاح کے بعد اب خاتون کے بارے میں تو جانتے ہیں، بہرحال یہ بہت چھپی ہوئی بات ہے، اسے ظاہر کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خاتونوں میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ پاک صاف نہیں رہ سکتی، ایک لمحہ ایسا گزرتا ہے کہ وہ پاک صاف نہیں رہ سکتی، لیکن جیسے ہی وہ امیدوار ہوتی ہے، جیسے وہ امید میں ہوتی ہے، تو اب جتنا مہینہ امید سے رہے گی 24 گھنٹہ وہ پاک رہے گا۔ علم کی بات کرتا یا پروردگار جو روزانہ ہوتا تھا، جو خون روزانہ بہتا تھا، اب یہ امید سے ہے تو گیا کہاں؟
یہ اب امید سے ہے تو گیا کہاں کا رب فرماتا ہے تم کیا سوچتے ہو یاد رکھنا اسی خون کے برکت سے میں اپنے بندوں کی نشوما کرتا ہوں، اس کے دل بناتا ہوں، ان کی اولاد کا جگر بناتا ہوں، دل بناتا ہوں، آنکھیں دیتا ہوں، اسی خون سے کان بناتا ہوں، اسی خون سے زبان بناتا ہوں، اسی خون سے ہاتھ بناتا ہوں، اسی خون سے پیر بناتا ہوں، اسی خون سے پیٹ بناتا ہوں، اسی خون سے جسم کے جتنے بھی اعضاء بدن ہے، جتنے بھی ضرورت کی چیز ہے وہ ہر چیز بناتا ہوں اسی خون کے برکت سے میں بھی اور آپ بھی۔ تو ضروری نہیں یہ ماں باپ کا احسان ہے ہم پر، ضروری نہیں کہ ہم جب ہماری والدہ دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمارے ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جائے، جنہوں نے اپنے پیٹ میں 9 ماہ تمہیں اٹھا کر دھویا، اب وہ قبر میں جانے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کر سکتی ہے، تو ہم ان کی اولاد ہم پر فرض نہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے ہم کچھ اچھا عمل کریں۔ یاد رکھنا تم جتنے بھی نیک عمل کرتے ہو، جتنے بھی نیک عمل کرتے ہو، یہ سارا ثواب اگر نیت کر لیتے ہو کہ یہ سارا ثواب میری والدہ کے لیے ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، ان کی روح بھی خوش ہوتی ہے، ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہے کہ میری اولادوں نے میرے لیے کیا کیا کیا۔ اس پہ بھی میں نے جمعہ کے اندر بیان کر چکا ہوں، اب زیادہ وقت نہ لیتے ہیں، شیرنی پانی کے انتظام کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔